ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کیا معنی حرمت والے؟ کیا کرنا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی اطاعتوں میں، اللہ کی فرما برداریوں میں اپنے آپ کو لے آؤ، اللہ کی قربتوں کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جنگیں چلتی تھیں، لیکن جس مہینے کا چاند نظر اگر آ گیا، ذوالقعدہ کا چاند نظر آ گیا، تو پھر جنگوں کو اسی وقت روک دیا جاتا۔ ان مہینوں کے اندر باپ کا قاتل بھی اگر سامنے اگر آ گیا تو منہ پھیر کر نکل جاتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں کا احترام تھا ان کے پاس، اور آج ہمیں ان مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ احترام کہاں کی بات ہے؟ اور احترام سے مراد ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ ظلم سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، کورٹ کچہریوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ کتنے ظالمانہ فیصلے کورٹوں کے اندر موجود ہیں، باقاعدہ لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 3 مہینے وہ ہیں جو ظلم زیادتی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، مار پیٹ سے روکنا ہے، گالی گلوچ سے روکنا ہے، اپنی زبان کو خراب ہونے سے روکنا ہے، اور اعمال کی بربادی سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فرائض کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ کہاں ہے؟ اس بات کا عہد کر لیں کہ یہ 3 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا، ان مہینوں کے اندر کم سے کم ہم حلال پر رہیں، حرام کی طرف نہ جائیں، کوئی حرام کام نہ کریں، کوئی حرام بات ہماری زبان سے نہ نکلے، اس کا عہد کریں، یہاں سے عہد کر کے اٹھیں۔ ان حرمتوں کی پامالی اب تک ہمیں نہیں معلوم تھا، کئی لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا، بات پہنچ گئی ہے، تو اس بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں، اسی مسجد سے اور اسی وقت کہ جو ہے ہم ان حرمتوں کی پاسداری کریں گے، ان حرمتوں کی پامالی نہیں کریں گے، ان مہینوں کے اندر ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ان مہینوں کے اندر ہم کوئی حرام کام نہیں کریں گے، ان مہینوں کے اندر ہم کوئی فرض نہیں چھوڑیں گے، ایک فرض نماز بھی ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ کئی لوگ جو نمازیں رمضان میں پڑھتے تھے اس کے بعد غائب ہو گئے مسجدوں سے، مسجدیں پیاسی ہیں، مسجدیں متلاشی ہیں، مسجدیں انتظار میں ہیں نمازیوں کی۔ کم سے کم ان مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، پھر سے واپس آ جائیں رب کی طرف۔ ان مہینوں کے اندر ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ان مہینوں کے اندر زیادہ زیادہ صدقہ و خیرات کے ہم آگے بڑھیں، کیونکہ یہ عظمت والے مہینے ہیں اور احترام والے مہینے ہیں۔ اور اگلا جو مہینہ جو آ رہا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، یہ تو اور زیادہ محترم مہینہ ہے، اور زیادہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فضیلتیں رکھی ہیں۔ کسی کو ہرانا، کسی کو دبانا، کسی کو شکست دینا، کسی ملک پر حملہ کر کے قابض ہو جانا، یہ اسلام کا مقصود نہیں ہے۔ اسلام کا مقصود اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ رب کی عبادت اکیلی اسی کی جائے، توحید کی امانت انہیں سونپ دی جائے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی جو عبادت لوگ کر رہے ہیں ان کو ان بندوں کے عبادت سے ہٹا کر ان بندوں کے رب سے ان کو جوڑ دیا جائے۔ عبادت اگر ہو اس سرزمین پر صرف اللہ ہی کی ہو، یہی اسلام کا مقصد، یہی دعوت کا مقصد ہے، جہاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل في كتابه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين
لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و تقدیس و تحمید و تمجید صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پے در پہ ایسے مواسم نیکیوں کے، ایسے زمانے اللہ ایک کے بعد دیگر عطا فرماتے ہیں کہ ہم مومن بندے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھ کر اس کی قربتوں کو حاصل کر کے اس کی جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ان نیکیوں کے موسموں کو کما حقہ استعمال کیا اور اپنے صحابہ کے ذریعے سے اپنی امت کو بھی اس طرح کے ایام میں اللہ کی طرف بڑھنے کی آپ نے ہدایات عطا فرمائی۔ محترم حاضرین، آج کا جو عنوان ہے خطبے کا، ماہ ذو القعدہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیات کیا، یہ مہینہ کیا ہے۔ در حقیقت ہم جس سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس بچپن سے ہی بچوں کو انگریزی مہینوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چھوٹے سے بچے کو بھی اگر مہینوں کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ جنوری فروری کی رٹ لگا دیتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہم مسلمان ہو کر بھی ہمیں اسلامی مہینوں کا کوئی پتہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سے میں کہوں کہ انگلش کا مہینہ کیا ہے تو کہیں گے شیخ آج 1 مئی ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ آج ذو القعدہ کیا، یہ مہینہ کیا ہے، کیا تاریخ ہے عربی کی، تو بہت سوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ جبکہ ان مہینوں کا تعلق ہمیں اسلام سے جوڑ کر بتایا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مہینے، ان کے نام وہی تھے جو جاہلیت میں تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان مہینوں کا نام وہی تھا جو اسلام آنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا نام وہی برقرار رکھ دیا، آپ نے کوئی چینجز نہیں فرمائے۔ لیکن اسلام سے پہلے یہ مہینے محض ایک تاریخی مہینے تھے، کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مہینے گنے جاتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد ان مہینوں کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے جڑ گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم ان مہینوں کی گنتی بھی رکھیں، کیونکہ ان مہینوں کا تعلق ہمارے اسلامی امور سے، اسلامی عقائد سے، اسلامی اعمال سے جڑ گیا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ان مہینوں کے اندر رمضان آ گیا۔ رمضان کی جو فضیلتیں ہم سب کو معلوم ہیں۔ اب ان مہینوں کے بعد، ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت سے جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا 12 مہینوں کی گنتی اللہ نے رکھ دی ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ یہ جنوری فروری نہیں ہے۔
یہ وہی عربی مہینے ہیں جن کو اسلامی مہینوں میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان الزمان استدار علی ہیئتہ، کہ زمانہ گھوم کر پلٹ کر واپس آ گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت سے پہلے کفار مکہ، رؤساء قریش کے سردار اپنی اپنی منمانی کرتے ہوئے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب زمانہ اپنی جگہ واپس آ کر فٹ ہو گیا، اور یہ 4 گنتی کے مہینے جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینے ہیں، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینے ہیں ذوالقعدہ، یہ جو مہینہ ہمارے ساتھ اب موجود ہے، ذوالقعدہ کی 13 تاریخ ہے آج یہاں کے حساب سے، اور گلف کنٹریز کے حساب سے 14 تاریخ ہے ذوالقعدہ نمبر 1۔ اس کے بعد حج والا مہینہ ذوالحجہ نمبر 2، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ جہاں سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ 3۔ یہ تینوں مہینے مسلسل چلیں گے، حرمت والے مہینے۔ اور ایک مہینہ وہ ہے رجب، جو شعبان سے پہلے کا مہینہ، جو اس مہینے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اب ان مہینوں کا تعلق اب ہمارے اسلام سے آ گیا۔ ان مہینوں کو ہم احترام والے مہینے مان کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب تک ہمیں مہینوں کا پتہ نہیں چلے گا، رب العزت کا فرمان بھی ہمارے نہ سمجھ میں آئے گا، نہ ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہوگا۔ اب ان 4 مہینوں کے اندر جو ذوالقعدہ سے یہ چل رہا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل، ایک الگ مہینہ رجب، ان 4 مہینوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 36 میں فرمایا، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کیا معنی حرمت والے؟ کیا کرنا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی اطاعتوں میں، اللہ کی فرما برداریوں میں اپنے آپ کو لے آؤ، اللہ کی قربتوں کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ حرمتیں ہمیں تو مہینوں کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اسلام آنے سے پہلے جو کفار تھے، جو ابو جہل ابو لہب تھے، جن کو ہم جہنمی قرار دیتے ہیں، ان کے پاس بھی ان کا احترام تھا۔ جنگیں چلتی تھیں، لیکن جس مہینے کا چاند نظر اگر آ گیا، ذوالقعدہ کا چاند نظر آ گیا، تو پھر جنگوں کو اسی وقت روک دیا جاتا۔ ان مہینوں کے اندر باپ کا قاتل بھی اگر سامنے اگر آ گیا تو منہ پھیر کر نکل جاتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں کا احترام تھا ان کے پاس، اور آج ہمیں ان مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ احترام کہاں کی بات ہے؟ اور احترام سے مراد ہمارے پاس کیا ہے کہ ظلم سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، کورٹ کچہریوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، کتنے ظالمانہ فیصلے کورٹوں کے اندر موجود ہیں، باقاعدہ لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 3 مہینے وہ ہیں جو ظلم زیادتی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، مار پیٹ سے روکنا ہے، گالی گلوچ سے روکنا ہے، اپنی زبان کو خراب ہونے سے روکنا ہے، اور اعمال کی بربادی سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فرائض کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ کہاں ہے کوئی؟ رمضان میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی آتی ہے ہمارے اندر؟ یہ حرمت والے مہینے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آنا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کوئی ہے جو سود کھانے سے رکنے والا؟ کوئی ہے جو رشوت خوری سے رکنے والا؟ کوئی ہے کسی اور سے غبن کرنے والا، خیانت کرنے والا، وہ اپنے آپ کو روکنے والا؟ احترام کے نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس میں۔
کتنی بڑی بد نصیبی. جاہلیت میں کفار کا جو احترام تھا ان مہینوں کا، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہمارے پاس، ادنا حصہ بھی نہیں ہمارے پاس. یہ بڑی بد نصیبی. ہمیں جاننا چاہیے رب العزت کے اس فرمان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور یہ مہینے شروع ہوتے ہیں ذوالقعدہ سے. اب یہ 3 مہینے مسلسل ہیں. ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ اسی لیے کہا گیا. ذوالقعدہ کا مطلب کیا؟ بیٹھنے والا، بیٹھ جانے والا مہینہ. کیونکہ اس سے پہلے رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، یہ وہ مہینے تھے جس میں جنگیں جاری رہتی تھی، مار پیٹ ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتی، ڈکیتی ہوتی تھی، راستوں کا امن ختم ہو جاتا تھا. لیکن ذوالقعدہ کا چاند جیسی نظر آتا، ڈاکو بھی اپنے اپنے اڈوں میں چلے جاتے، لوٹ کھسوٹ کرنے والے رک جاتے، جنگیں رک جاتی، راستوں کا امن قائم ہو جاتا. ذوالقعدہ بیٹھنے والا مہینہ، ظالم اپنی جگہ بیٹھ جاتا، ڈاکو اپنے اپنے مار پیٹ سے یا اپنے اپنے ڈکیتی سے، لوٹ مار سے اپنے آپ کو روک لیتا، اپنے گھر پہ بیٹھ جاتا. یہ بیٹھنے والا مہینہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر رب کی عبادت کے لیے خاص ہونے والا مہینہ، جس کا ہمیں پتہ نہیں. ذوالقعدہ کا نام ہی اسی لیے رکھا گیا، بیٹھ جانے والا مہینہ. گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے مقام پر آپ رہیے، کسی پر ظلم نہ کیجیے. ذوالقعدہ. اور عربی کی خصوصیت کیا ہے؟ عربی کے زبان کی اور عربی کے ناموں کی خصوصیت کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں رکھ دیے گئے. ہر مہینے کا اپنا کچھ مطلب ہوتا، ہر لفظ کا ایک میننگ فل ایک چیز ہوتی ہے جو امپلیمنٹ کی جاتی ہے اس مقام کے لیے، اس وقت کے لیے. تو ذوالقعدہ بھی اپنے معنی کے لحاظ سے یہ معنی رکھتا ہے کہ اس مہینے میں حرمت والے مہینوں کا آغاز ہو گیا. اس مہینے سے تو ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو روک کر آپ بیٹھے رہیں، ہر قسم کی اطاعتوں کے ساتھ رب کو منوانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے آپ وہ اعمال کرتے رہیے جس سے رب راضی ہو جائے، جس سے اس مہینے کی حرمتوں کی پامالی نہ ہو، اس مہینے کی بے عزتی نہ ہو. اور یہی مہینہ اگر تاریخ ہم دیکھتے ہیں، اسلام کی تاریخ ذوالقعدہ سے ریلیٹڈ اگر ہم نظر کرتے ہیں تو یہ تاریخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے ہی اسلام کو اگر غلبے کا راستہ ملا، مکے سے باہر نکلنے کا راستہ ملا، اسلام کی آواز مکے کے باہر اگر گونجنا شروع ہوئی تو وہ اسی مہینے سے. ذوالقعدہ سن 11 نبوی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاج کے خیموں میں چکر لگاتے ہیں، دعوت کا آپ آغاز کرتے ہیں. جو لوگ باہر سے حج کے لیے آئے تھے، مکے کے باہر سے، ان کے خیموں میں جاتے ہیں، فردن اسلام کی دعوت دیتے ہیں. نتیجے میں اللہ رب العزت وہ پہلے پاک نفوس کو چنتا ہے، جو 6 نفوس ہوتے ہیں جو مدینے سے آئے تھے. یہ لوگ اسلام لاتے ہیں سن 11 نبوی میں، ذوالقعدہ کا مہینہ، حج سے پہلے والا مہینہ. اور حجاج چونکہ ذوالقعدہ میں جمع ہو جاتے ہیں، حج کے لیے آ جاتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اسلام کو پیش کرتے ہیں. تو 6 لوگ اسلام لاتے ہیں. اسی کو جو بیعت العقبہ الاولیٰ کہا گیا، پہلی جو ہے بیعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت آپ لیتے ہیں، اور عقبہ کی گھاٹی میں، مینا کے میدان میں. پھر وہاں سے اگلے سال یہ 6 جو 12 بن جاتے ہیں العقبہ ثانیہ میں. اسی مہینے کے اندر دوسری بیعت ہوتی، یہی ذوالقعدہ کا مہینہ. پھر یہاں سے اسلام کی دعوت آگے بڑھتی ہے. ان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو بھیجتے ہیں، جو پہلے داعی اسلام ہیں، پہلے ایمبیسڈر آف اسلام ہیں مدینے کی طرف، جو وہاں جا کر رہ جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پورا مدینہ اسلام لے آ جاتا ہے.
تو اسلام کو پھیلنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے میں بنایا تو ذوالقعدہ میں بنایا۔ پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم جھانکتے ہیں تو شوال میں 5 نبوی میں 5 ہجری میں غزوۃ الاحزاب ہوتی ہے، بیٹل آف ٹرائبس، یہ بیٹل آف ٹرنچ، غزوہ خندق، یہ 2 بھی نام سیرت میں آئے ہیں۔ اس میں تقریباً 10,000 کا لشکر کافروں کا پورے عرب سے جمع ہوتا ہے تاکہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کوئی مسلمان باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بغیر کسی جنگ کے ہی اللہ تعالیٰ ان دشمنوں پر ایسی ہوائیں، ایسا طوفان مسلط کرتے ہیں کہ ان کی ہانڈیاں الٹ جاتی ہیں، ان کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں، ان کے جانور بھاگ جاتے ہیں اور آخرکار یہ بھی بھاگ اٹھتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گی، کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اب مدینے پر چڑھائی کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ جب سے مکہ چھوڑا یہ 6 سال گزر گئے، کعبۃ اللہ کی رؤیت نہیں ہوئی۔ صحابہ کا اشتیاق بڑھتا گیا کہ ہم دنوں رات شب و روز جہاں ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، یہ مہاجرین اب 6 سال گزرنے کو ہو رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے ہم ترس رہے ہیں۔ یہ کافروں کا ملک ہے، وہاں پر جانا منع ہے، اگر جائیں گے تو جان کا خطرہ ہے۔ بڑا اشتیاق تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابہ کو ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ عمروں کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی اپنی زندگی کے اندر، اور چاروں کے 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں کی ہے۔ رمضان میں کوئی عمرہ نہیں کیا، لوگ رمضان میں بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا، رجب میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا۔ رجبی عمرے والے بہت ہیں کہ رجب کا پتہ نہیں کیا فضیلت لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، رجب کے اندر جا کے عمرے کرتے ہیں۔ عمرے اگر کرنا ہے تو ذوالقعدہ میں کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے، 4 عمرے کیے، چاروں کے چاروں ذوالقعدہ میں کیے۔ اور یہ چاروں عمروں کی ابتدا سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ کو اللہ نے خواب دکھلایا۔ اسی خواب کا تذکرہ میں نے سورۃ الفتح میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا آیت نمبر 27 میں، اسی خواب والی آیت کو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں پڑھا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کو، جو خواب جو دکھلایا وہ بڑا سچا خواب تھا، وہ جھوٹا نہیں تھا۔ لتدخلن المسجد الحرام، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، آپ سب لوگ، صرف اللہ کے نبی نہیں، صحابہ بھی۔ لتدخلن جمع کا صیغہ، تم سب داخل ہوگے، آمینین، بڑے امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، تم اپنے سروں کو مڈاتے ہوئے، قربانیوں کے بعد سروں کا مڈانا، ومقصرین، اور جو اپنے بالوں کو کم کرنا چاہیں ویسے لوگ بھی موجود رہیں گے۔ لا تخافون، خوف زدہ تم نہیں ہوگے اس وقت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سورۃ الفتح کے اواخر میں ذکر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، جس کو اللہ نے فرمایا کہ خواب سچا تھا۔ یہ سچا کیوں تھا میں آگے بتلاؤں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب بھی دکھلایا جاتا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا اور وحی کے حکم میں ہوتا۔ خواب دیکھ کر اٹھے تو آپ نے سمجھایا کہ اللہ کا اشارہ ہے، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے۔ اپنے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ سے تو پہلے سے اشتیاق میں تھے، مشتاق تھے کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے، تو صحابہ تیار ہو گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اب ہمیں عمرے کے لیے نکلنا چاہیے۔
تو 1400 صحابہ کا یہ قافلہ، لشکر نہیں، ہتھیار نہیں تھے، مسافر جو اپنے ساتھ خونخوار جانوروں کے لیے جو ہتھیار رکھتا بس وہ ان کے ساتھ تھی۔ جنگ والا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لشکر کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اور اس بات کی علامت کے اعتبار سے اس دور میں جو قافلے چلتے تھے مکہ المکرمہ کے لیے اپنے جانوروں پر نشان لگا دیتے، ان جانوروں کو جو ہے قلادہ پہنا دیتے، جسے ہم کہتے ہیں مالا جو پہنا دینا، اس طرح کا قلادہ لگا دیتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ جانور وہ ہیں جو مکہ پہنچ کر قربان ہوں گے، اور ساتھ چلنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ المکرمہ عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے چل رہے ہیں۔ تو ان سے کوئی تعارض نہیں کرتا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کوئی ان پر حملہ نہیں کرتا، کوئی ڈکیتی نہیں ہوتی ان لوگوں کے ساتھ میں۔ اس دور کا رواج تھا اسلام سے پہلے بھی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے، جانوروں کو قلادہ پہنا کر۔ اس بات کی علامت، اس بات کا شعار تھا کہ یہ مکہ المکرمہ پہنچنے والے یہ عمرے والے لوگ ہیں، اور یہ جانور وہاں پر کٹنے والے جانور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حدیبیہ کے مقام پر، اور وہاں جو مکے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اب یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکے تو کفار کو اطلاع مل گئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب ان کو کب گوارا ہونا؟ جنگ احزاب یاد تھی، 10,000 کا لشکر جس طرح ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو کر وہ ڈیفیٹ کو ابھی تک ہضم ہونا ان کے لیے مشکل تھا۔ اب ایسے وقت میں ان کو ہم انٹری دے دیں تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ عرب میں ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ بھائی یہ لوگ تو آ گئے، دب گئے، اب یہ لوگ دھڑلے سے آ رہے ہیں مکے کے اندر جو عمرہ کر کے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارا مقام کیا رہے گا؟ تو انہوں نے پوری طرح ٹھان لی کہ نہیں، ہم ان لوگوں کو انٹری نہیں دیں گے، ان کو مکے کے اندر داخل ہونے کے لیے ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، تو وہاں سے قاصدین آئے، کہا کہ نہیں، آپ لوگ نہیں آ سکتے، آپ لوگوں کے لیے مکہ ہم انٹری نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو، جو مکے والوں کے اندر احترام والی شخصیت تھی، مالدار بھی تھے، اور آپ کا ایک مقام بھی تھا، اور آپ کے کچھ عزیز و اقارب بھی وہاں پر تھے، اس اعتبار سے آپ نے ان کو چنا اور کہا آپ ہمارے قاصد بن کر، ہمارے ایمبیسڈر بن کر آپ جائیے، جا کر ان سے بات کیجئے تاکہ ہم عمرہ کر لیں، ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنا، ہمیں کسی پر کوئی ظلم نہیں کرنا، صرف آئیں گے عمرہ کر کے نکل جائیں گے۔ تو یہ جب گئے بات کرنے کے لیے، تو پھر کفار نے کسی بات سے ان کو تاخیر کروا دی جواب دینے میں، ہم کل بولتے ہیں، پرسوں بولتے ہیں، اس طرح معاملہ ملتوی ہو گیا، دن گزر گئے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خبریں پہنچی، ان خبروں میں ایک خبر یہ بھی تھی، ایک افواہ تھی، وہ افواہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اسی وجہ سے واپس نہیں آئے۔ اب اس زمانے کا یہ تو نہیں تھا کہ نیٹ کے ذریعے سے، موبائلز کے ذریعے سے حالات معلوم کر لیں۔ اب مکے کے اندر کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا، تو حالات کا پتہ نہیں چلا، یہ افواہ پھیل گئی مسلمانوں کے لشکر میں، مسلمانوں کے قافلے میں، کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہوئی، صحابہ بھر گئے، کیونکہ قاصد کا قتل کر دیا جانا اس دور میں بھی جرم تھا، بہت بڑا کرائم تھا، اور آج بھی کسی بھی ایمبیسڈر کو قتل کر دیا جائے، کسی ایمبیسی پر حملہ کر دیا جائے، آج بھی بہت بڑا جرم۔ تو صحابہ جمع ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا تو ہم جنگ کریں گے یا پھر ہم شہید ہو جائیں گے، اور عثمان کا بدلہ ہم ضرور لینا، یہ کیسا دھوکہ، اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک درخت تھا، شجرہ، ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور بیعت لی۔ بیعت کس کی تھی؟ یہ پیروں والی بیعت نہیں، یہ پگڑیوں والی، وہ بیعت تھی شہادت کی۔ لو بنا شہادت کی بیعت ان کو بھی، اسلام کے لیے مر مٹنے کی بیعت لو۔
یہ شہادت کی بیعت تھی. کہا کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، شہادت کے لیے ہم حاضر ہیں. ہم یا تو شہید ہو جائیں گے یا غازی بن کر لوٹیں گے. یہاں تک حضرت عثمان موجود نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ بتایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو، میں ان کی طرف، اگر وہ ہوتے تو ان کی طرف سے بیعت میں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور اسی بیعت کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ذکر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ نے اس بیعت رضوان کا مطلب اللہ کی رضامندی اس بیعت میں شامل تھی. بیعت الشجرہ بھی کہا جاتا، اس درخت کے نیچے یہ بیعت کی گئی. تو بیعت رضوان میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کر دیا، کیونکہ خالص وہ مسلمان تھے جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. کوئی ہتھیار نہیں تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، صرف عمرے کے لیے نکلے تھے. ہتھیار نام کی کوئی بات نہیں تھی، لشکر کی کوئی تیاری نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے لیے مر مٹنے کا وہ عزم اللہ نے قبول کر لیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان واپس لوٹ آتے ہیں اور یہ جنگ کا جو مسئلہ جو درمیان میں آ گیا ٹل جاتا ہے. پھر وہاں سے قاصدین آتے ہیں، وہاں سے جو ان کے ڈیلیگیشنس آتے ہیں، اور پھر ایک آپس میں معاہدہ ہوتا ہے جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ نے ذکر کیا. اس میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سال چلے جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ اسی وقت آئیں گے، اور 3 دن مکے میں قیام ہوگا آپ لوگوں کا، عمرہ کر کے آپ نکل جائیں گے. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں 10 سال جنگ بندی ہوگی، کیونکہ لوگ پریشان ہو چکے تھے، اپنا سب کچھ کھو چکے تھے. وہ خود آگے بڑھے، اب کہا کہ 10 سال ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے. اور پھر کہا گیا ہم مکے والوں میں سے کوئی اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ ہمیں واپس کریں گے، آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. کیونکہ پلٹا ان کا وزنی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ کی حالت میں تھے نہیں، تو آپ نے صلح کر لی. ان کے جو بھی بنود تھے، ان کے جو بھی جو ہے پوائنٹس تھے، اس کو اللہ کے رسول نے ایکسیپٹ کر لیا، صلح نامہ لکھا گیا. صحابہ پریشان، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، ہم کیوں دب کر کریں؟ حضرت عمر جیسے جلال والا صحابی کھڑا ہو گیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے، ہم زندہ ہیں ابھی. اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا کہ جی ہاں بالکل. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ جی ہاں بالکل. آپ کو اللہ نے جو خواب دکھایا کہ سچا نہیں ہے؟ کہا کہ بالکل. پھر ہم اللہ کے حکم سے ہی ہم جب آئے ہیں تو ہم کیوں روکے گئے؟ ہمیں کیوں پیچھے ہٹنا ہے؟ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، دب کر ہم صلح نہیں کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم یہی ہے. پھر پوچھا آپ کو تو خواب دکھایا گیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، کہ غلط ہے؟ کہا کہ غلط نہیں ہے، لیکن کیا یہ بات بتائی گئی کہ ہم اسی سال کریں گے؟ یہ ہماری سمجھ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اوپینین تھا کہ اس سال ہم چلے جائیں، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس سال جاؤ. بات ہضم نہیں ہوئی، پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے. پھر آئے ابو بکر کے پاس، کہا کہ ابو بکر یہ کیا مسئلہ ہے، کیا اس طرح دب کر ہم کیوں صلح کریں؟ کہ اللہ کے نبی حق پر نہیں؟ کہاں کہ حق پر ہے. کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ہم بالکل سچے ہیں. رسول کا خواب سچا نہیں ہے؟ ہاں بالکل سچا ہے. تو پھر رسول جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں کرنا. عمر فرماتے ہیں میرا جو اعتراض اس وقت تھا، ساری زندگی میں ایسے ایسے اعمال کرتا رہا تاکہ اس اعتراض کے بدلے میں جو مجھ پر جو بٹا لگا، جو مجھ پر ریمارک آیا وہ دھل جائے. اب ہوا یہ صلح ہو گئی، صحابہ کو واپس جانا.
عمرے کے بغیر، سب حالت احرام میں ہیں، ابھی احرام نہیں اترا۔ صلح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ہماری صلح ہو گئی اور یہ جو ہے شرائط، یہ کنڈیشنز پہ صلح ہوئی ہے، اب اس کے بعد ہمیں یہاں سے واپس چلنا ہے۔ اب جن کے حرام ہیں وہ اتار دو، اور جن کی قربانیاں ہیں وہ قربانیاں کر دو اور اپنے بال منڈوا لو، پھر احرام اتار دو۔ قربانیاں، بال منڈوانا ہے، کتروانا، پھر احرام کو اتار دینا۔ اب صحابہ حالت احرام میں آئے، 6 سال کے عرصے کے بعد کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا شوق تھا، ہر ایک اپنی جگہ مر مٹنے کے تیار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے دل کے اندر نہیں اتری، کانوں تک رہ گئی۔ مقصود یہ نہیں تھا کہ آپ کی نافرمانی کریں، مقصود یہ تھا کہ ہو سکتا اللہ کا کوئی اور حکم آ جائے اور ہمیں جانے کا حکم دے دے، کوئی وحی آ جائے یا حکم بدل جائے، انتظار میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفت ہونے لگی، یہ کیسے میرے صحابہ ہیں جو میرے ایک اشارے پر اپنی جان کو مٹانے کے تیار ہونے والے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ احرام اتار دو، قربانیاں کر دو یہیں پر اور واپس چلو، تو کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ اپنے خیمے میں آتے ہیں، قربان جائیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی پیاری بیوی اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوتی، جو ہماری اور آپ کی ماں، آپ کو پریشان دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہوں کہ صلح ہو چکی ہے، ہمیں واپس جانا ہے، اپنے قربانیاں کر دو اور بال اتروا لو اور واپس چلو احرام اتار کر، لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ کو دیکھ کے چلتے ہیں، آپ ان کے لیے قدوہ ہیں، آپ رول ماڈل ہیں، آپ آگے بڑھیے، ان سے کچھ مت کہیے، آپ آگے بڑھیے، اپنے حجام کو بلائیے، اپنی قربانیاں کیجیے، اپنے بال منڈوا لیجیے اور اپنا احرام اتار دیجیے۔ پھر صحابہ دیکھیے پھر کیا کرتے ہیں۔ آپ باہر آئے، اپنی قربانیوں کو آپ نے قربان کر دیا، حجام کو بلایا، بال منڈوا لیے، احرام اتار دیے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اب رسول جو بال بھی اتروا لیے اور احرام سے باہر ہو گیا، تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں، اب رسول نے جو کیا ہمیں کرنا ہے۔ پورا قافلہ جو ہے اللہ کے رسول کی پیروی میں سب احرام کے باہر ہو گئے۔ یہ ہے اسوہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ ہے آپ کی تابعداری۔ جبکہ 1400 صحابہ اس بات کے متمنی تھے کہ ہم پہنچیں گے مکہ، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، چاہے ہم شہید ہو جائیں، لیکن جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عمل انہیں وہیں بٹھا دیا اور وہاں سے واپس چلے۔ پھر بھی صحابہ کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ بھائی نبی جو ہے خواب دیکھے، رب کا اشارہ تھا، تو اسی لیے تو ہم نکلے تھے، اور ہم سچے ہیں، نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، ہم سچے ہیں، سچا دین ہے، پھر بھی یہ ذلت کیوں؟ پھر بھی دب کر ہم صلح کر کے واپس جو چلے جا رہے ہیں، کیا ہماری ذلت نہیں ہے؟ کئی ایک صحابہ کے ذہنوں میں سوال موجود تھا۔ تو رب العزت نے واپسی پر سورۃ الفتح نازل فرمائی۔ یہی مہینہ تھا، عید القعدہ کا مہینہ تھا، جس کے اندر یہ صلح ہوئی، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی جب ہوئی تو سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت ہی اللہ نے جو ارشاد فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح دی ہے۔ اب دیکھیے، انسان کی سمجھ الگ ہوتی ہے، رب کے ارادے الگ ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کے درمیان میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھی فتح کہاں سے ہوئی ہے، تو ہم ذلیل بن کر واپس ہوئے ہیں، دب کر صلح کر کے ہم واپس جا رہے ہیں، فتح کہاں سے ہوئی؟ لیکن رب العزت کا یہ فرمان آگے صحابہ کو سمجھا دیا۔ 1400 صحابہ کا جو قافلہ اب سن 6 ہجری میں جو تھا، 1 سال کی مدت کے بعد سن 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر نبی علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ پر مکے کے لیے فتح مکہ کے طور پر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کسی کو ہرانا، کسی کو دبانا، کسی کو شکست دینا، کسی ملک پر حملہ کر کے قابض ہو جانا، یہ اسلام کا مقصود نہیں ہے۔ اسلام کا مقصود اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ رب کی عبادت اکیلی اسی کی جائے،
توحید کی امانت تمہیں سونپ دی جائے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی جو عبادت لوگ کر رہے ہیں ان کو ان بندوں کے عبادت سے ہٹا کر ان بندوں کے رب سے ان کو جوڑ دیا جائے۔ عبادت اگر ہو اس سرزمین پر صرف اللہ ہی کی ہو، یہی اسلام کا مقصد، یہی دعوت کا مقصد ہے۔ جہاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ جہاد کے ذریعے سے اگر ملک فتح ہو تو وہاں پر اسلامی قانون نافذ ہو، رب کو ماننے والے بندے بن جائیں، توحید پر آ جائیں لوگ۔ یہی جہاد کا بھی مقصد، یہی دعوت کا بھی مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ کے، یہ 10 سال کی جنگ بندی کا جو کنڈیشن تھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ فتح کے دروازے کھولے کہ اسلام فاتح بنے، اسلام تمام ملکوں میں پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عام الوفود بنا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبائل کی طرف آپ نے، بلکہ جزیرہ عرب سے باہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قاصدین کو بھیجنا شروع کیا، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور خاص طور پر جزیرہ عرب کے اندر اب تک جو قبائل عرب کے جو رؤساء جو تھے، قریش کے جو سردار جو تھے، ان کے تابع تھے، ان کا کنٹرول تھا ان لوگوں کے پر، کیونکہ عرب کے قبیلے مکے کے تحت چلتے تھے، مکے کے سرداروں کو جو ہے اپنا پیشوا مانتے تھے۔ اب یہاں پر جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تو عرب کے قبائل سمجھنے لگے کہ اب جو ہے عرب کا یہ زور ٹوٹ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین پہنچے، کئی قبائل میں، کئی جو ہے مقامات پر لوگ دھڑا دھڑ اسلام لانے لگے۔ ایک سال کے عرصے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام لے کر آ گئے، اسلام پھیل گیا پورے جزیرے عرب کے اندر۔ یہی اصل فتح تھی، یہی اصل فتح تھی۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 10,000 کے لشکر کو لے آئے، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، بغیر جنگ کے مکہ فتح کر لیا گیا۔ مکے والے خود آگے بڑھ کے استقبال کیا اللہ کے رسول کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا، جو اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کو امن ہے، جو مکے کے سرداروں کے گھروں میں پناہ لے لیا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیا، اس کا امن ہے، جو کعبۃ اللہ میں پناہ لے لیا اس کا امن ہے، جو ہم سے جنگ کے لیے آئے گا ہم کے ساتھ جنگ کریں گے، بس کوئی نہیں آیا۔ یہ ہے وہ فتح جو صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ تو اس فتح کے ذریعے سے اللہ نے آگے کی تمام فتوحات کے لیے پیش خیمہ بنا دیا، دروازہ اوپن کر دیا۔ اب صحابہ کو بعد میں سمجھ آیا تو بعض صحابہ نے کہنے لگے کہ یہ فتح جو ہے تم سمجھتے ہو کہ فتح مکہ ہے، لیکن ہم صحابہ سمجھنے لگے کہ فتح جو ہے صلح حدیبیہ۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ارشاد فرمایا کہ رات مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان سب سے زیادہ بڑی محبوب ہے، جس میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا۔ اور رہی یہ بات، جب واپس آئے تو منافقین کہا ہاں دیکھو بھائی یہ جو نبی ہیں بڑے کرو فر سے نکلے، بڑے شان سے نکلے کہ ہم جائیں گے، اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے خواب، اور جو ہے ہم عمرہ کریں گے، گئے اور واپس جو ہے ذلتوں کے ساتھ واپس آئے، ناکامیوں کے ساتھ واپس آئے۔ تو اسی سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بھی نازل کر دی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سچا ہے، اس نے سچا خواب دکھایا اپنے نبی کو۔ لقد صدق اللہ نے سچ کر دکھایا، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا جو خواب اس نے دکھایا، بالحق وہ بڑا حق والا سچا خواب تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ اب نہیں، اب ہوا نہیں، لیکن اگلے سال ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی تعین نہیں کی تھی کہ کب کریں گے۔ یہ نبی کی سمجھ تھی کہ انہوں نے اب سمجھ لیا اس طرح، ورنہ وہ نہیں نکلتے، کیونکہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اسی سال جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر آیت بھی اتر گئی، رب کا فرمان بھی اتر گیا، مکے کے لیے نکل بھی گئے، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا کہ آگے صلح ہوگی اور واپس آپ کو آنا پڑے گا۔ اگر واپس آنا پڑے گا، اگر یہ آپ کو پہلے سے علم ہوتا تو آپ نکلتے نہیں، آپ اپنے صحابہ سے کہتے کہ میرے صحابہ نہیں، یہ اس سال کا مسئلہ نہیں، اگلے سال کا مسئلہ۔ اللہ نے آیت بھی اتاری
تو ایک علم غیب دے دیا کہ علم غیب کو روک لیا. علم غیب جو دیا کہ آپ کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن کب کریں گے اس کو اللہ نے روک لیا. نبی نے سمجھا کہ اس سال کریں گے، لیکن ہوا اس سال نہیں، اگلے سال. تو یہ اسی مہینہ ذوالقعدہ ہے جس میں صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح قرار دیا، فتح مبین قرار دیا، جو سورۃ الفتح اللہ نے 26ویں پارے میں نازل فرمائی. اور یہیں پر یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آگے بھی پھر آگے عمرۃ القضاء ہوا 7ویں ذی الحجہ میں، 7ویں ہجری میں، کیونکہ یہ تو 6 ہجری میں ہوا، جس میں گئے اور واپس آ گئے بغیر عمرے کے. اور اس عمرے کی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال کی، جس کو عمرۃ القضاء کے نام سے اسی مہینے میں ذوالقعدہ ہی میں 7ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے انہی صحابہ کے ساتھ جو واپس آ گئے تھے، کیونکہ ان صحابہ کا عمرہ رہ گیا تھا، تو جا کر پھر عمرہ کی ہے. پھر 8ویں ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے رمضان میں. مکہ فتح ہوا 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا. پھر اس کے بعد چند دن آپ نے قیام کیا، وہاں سے آپ نے طائف کا رخ کیا، وہاں جنگ حنین ہوئی، جنگ طائف ہوئی. پھر وہاں سے جب واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی میں ارادہ ہوا جعرانہ کے مقام سے کہ مجھے ایک عمرہ کر لینا چاہیے. جب میں مکے میں داخل ہو رہا ہوں تو عمرہ کر لینا چاہیے. جب اللہ کے رسول مکہ آئے، مکہ فتح کے ٹائم پر رمضان میں، تو آپ نے عمرہ نہیں کیا، آپ جنگی حالت میں آئے، جنگی لباس تھا آپ کے جسم پر، عمرہ نہیں کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر احرام کے آپ مکے میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، یہ ان کا مسئلہ ہی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے آئے، صحابہ بغیر احرام کے آئے. جو جس مقصد سے جائے مکے کے اندر اسی مقصد کا اعتبار کیا جائے گا. اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے اور کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ حالت احرام میں مکے میں داخل ہو. لیکن جو کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے، کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یا کوئی اس کا اپنا کوئی پرسنل کام ہے، کوئی آفیشیل کام ہے، اس اعتبار سے داخل ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بغیر احرام کے آئے، اور پھر جو ہے آپ جو ہے ذوالقعدہ میں جب واپس وہاں سے ہوئے جنگ حنین اور طائف سے فراغت کے بعد، تو پھر اس مقام سے پھر آپ نے جعرانہ سے آپ نے احرام باندھا. جعرانہ کوئی میقات نہیں ہے. بندہ جب میقات کے اندر جب ہوتا ہے، جہاں سے اس کی نیت انیشیٹ ہوتی ہے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، وہیں سے وہ احرام باندھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جعرانہ کے مقام پر آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، تو آپ وہیں سے جو ہے آپ عمرے کی نیت کر کے آگے بڑھے. تو یہ تیسرا عمرہ تھا. اور چوتھا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ساتھ کی، اور یہ بھی ذوالقعدہ کے 25 ذوالقعدہ کو آپ کے حج کا سفر تھا، جو آپ نے مدینے سے آپ روانگی آپ کی ہوئی. اور جن کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے ہیں، بہت سارے قافلے، بہت سارے صحابہ، بہت سارے قبائل آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچتے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا قافلہ بن گیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، جو اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرے کی بھی تعلیم دی، حج کی بھی تعلیم دی، حج کے اقسام کی تعلیم دی، حج کے ارکان کی تعلیم دی، اور حج کا طریقہ سکھلایا. اور پھر فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ، عبادات کا طریقہ اور عمرے اور حج کے طور طریقے تم مجھ سے سیکھ لو. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید میں تمہیں اس سال کے بعد اس مقام پر میں تمہیں نہ ملوں، مطلب میری موت قریب ہے، اگلا سال مجھے نہیں ملے گا، مجھے امید ہے شاید اگلے سال مجھے اس کا موقع نہ ہو. اس لیے جو کچھ بھی سیکھنا ہے ابھی سیکھ لو، جو کچھ بھی تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہے وہ ابھی حاصل کر لو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے بھی دکھایا اور حج کر کے بھی دکھایا، اور امت کو آپ نے عبادات کے اعتبار سے ہر معاملہ، چھوٹا بڑا معاملہ، سنتیں، واجبات، ارکان، شروط، ہر چیز کے آپ نے جو ہے بیان کر دی، ہر چیز کی وضاحت فرما دی. اور اسی طریقے سے رسول اللہ کے صحابہ نے اس معاملے کو لیا. اور اسی میں ایک بات اور بھی ہے کہ ذوالقعدہ کا یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ، حرمتوں والا مہینہ ہے، فتوحات کا بھی مہینہ، اسلام کی فتح بھی، اس کے دروازے بھی اللہ نے کھولے اسی مہینے کے اندر. اور یہودیوں کا خلا قما بھی مدینے سے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں کیا. مدینے کے اطراف میں 3 قبائل تھے، یہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. 2 تو پہلے ہی جو اپنے غداریوں کی وجہ سے بھگا دیے گئے مدینے سے، ایک آخری باقی رہ گئے تھے بنو قریظہ، جن کا اپنا ایک رعب دبدبہ تھا، ان کا اپنا قلعہ تھا، ان کی اپنی نفری تھی، ان کا اپنا لشکر تھا. لیکن ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ باہر سے کوئی حملہ کرے گا مدینے پر تو تم لوگ ہمارا ساتھ دو گی. لیکن جنگ احزاب کے اندر 5
ہجری میں جب جنگ احزاب ہوئی تو ان لوگوں نے غداری کی، کفار کا ساتھ دیا، مسلمانوں کو پیچھے سے گھونپا، چھرا گھوم دیا پیچھے سے، کیوں مسلمان آگے تھے کفار کے لشکر کے ساتھ اور یہ لوگ پیچھے سے جو مسلمانوں کے اندر جو گھس گئے، مدینے کے اندر گھس گئے مسلمانوں کی عورتیں، اور وہاں پر جو ضعیف جو لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے ظلم والا معاملہ کیا، غداریاں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس لوٹے غزوہ احزاب کے بعد، جنگی لباس اتارنے لگے تو جبریل امین پہنچے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، آپ جنگی لباس اتار دی؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بنو قریظہ کی غداری کا بدلہ لینا ہے، ہم فرشتے ابھی اپنا لباس نہیں اتارے، آپ کو بھی اتارنے کا حق نہیں، چلیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر صحابہ کو آپ نے روانہ کیا بنو قریظہ، یہ جو آخری غدار یہودی قوم تھی مدینے کے اطراف میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی اور ان کو بھی اسی مہینے میں ذوالقعدہ میں وہاں سے نکالا گیا، پھر اس کے بعد خیبر میں جمع ہو گئے۔ تو یہ جو ہے ذوالقعدہ کا مہینہ ہے جہاں سے یہودیوں کا بھی مدینے سے قلع قما ہوا، ان کو بھی پاک کیا گیا، اور اسی طرح اسلام کی فتوحات کا بھی، اسلام جزیرہ عرب کے باہر بھی پھیلنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا، پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کو پھیلنے کے لیے اللہ نے دروازے کھول دی اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ بڑا عظمتوں والا مہینہ، اسی طرح صحابہ کے دور کے اندر بھی بہت ساری جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں جو ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ تو بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ یہ جہاں فتوحات کا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، حرمتوں والا مہینہ، ہمیں جو ہے ان حرمتوں کی پامالی نہیں کرنی ہے، کم سے کم اپنے آپ کو حرام سے روک لیں، اس بات کا عہد کر لیں کہ یہ 3 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا، ان مہینوں کے اندر کم سے کم ہم حلال پر رہیں، حرام کی طرف نہ جائیں، کوئی حرام کام نہ کریں، کوئی حرام بات ہمارے زبان سے نہ نکلے، اس کا عہد کریں، یہاں سے عہد کر کے اٹھیں۔ ان حرمتوں کی پامالی اب تک ہمیں نہیں معلوم تھا، کئی لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا، بات پہنچ گئی ہے، تو اس بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں اسی مسجد سے اور اسی وقت کہ جو ہے ہم ان حرمتوں کی پاسداری کریں گے، ان حرمتوں کی پامالی نہیں کریں گی، ان مہینوں کے اندر ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ان مہینوں کے اندر ہم کوئی حرام کام نہیں کریں گے، ان مہینوں کے اندر ہم کوئی فرض نہیں چھوڑیں گے، ایک فرض نماز بھی ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ کئی لوگ جو نمازیں رمضان میں پڑھتے تھے اس کے بعد غائب ہو گئے مسجدوں سے، مسجدیں پیاسی ہیں، مسجدیں متلاشی ہیں، مسجدیں انتظار میں ہیں نمازیوں کی۔ کم سے کم ان مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، پھر سے واپس آ جائیں رب کی طرف، ان مہینوں کے اندر ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ان مہینوں کے اندر زیادہ زیادہ صدقہ و خیرات کے ہم آگے بڑھیں، کیونکہ یہ عظمت والے مہینے ہیں اور احترام والے مہینے ہیں۔ اور اگلا جو مہینہ جو آ رہا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، یہ تو اور زیادہ محترم مہینہ ہے، اور زیادہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فضیلتیں رکھی ہیں، خاص طور پر شروع کے 10 دن، جس کا انشاءاللہ جو ہے کل جو ہے یہاں پر پروگرام ہے، تو اس میں خاص 10 دن کے سلسلے میں دنیا کے سب سے بہترین دن، زمانے کے سب سے عظمت والے دن، یہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، جو انشاءاللہ کل انشاءاللہ مغرب کے بعد، اتوار کو انشاءاللہ مغرب کے بعد یہاں پر بیان ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور یہ جو ہے ہم یہاں سے ذوالقعدہ کے مہینے کی حرمت کے اعتبار سے اس عظمت کو اپنے دلوں میں لے کر یہاں سے چلیں اور اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کریں اور رب کی طرف واپس آئیں، گناہوں سے توبہ کریں اور جتنا کچھ ہو سکے نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں، اور نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں جمع فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مقام کو بلند فرمائے، ہماری مشکلات کو اللہ آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر جمع ہونے والے خوش نصیب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اپنی جنتوں میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقامات میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ جو مرکز السلام ہے جس میں آپ مسجد السلام میں جمع ہیں، اس کے کئی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی بھی مستقل کوئی نہ عمارت ہے، نہ کچھ کرایہ آتا ہے، نہ کوئی جائیداد وقف ہے، جو بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے۔
اسی سے اللہ چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ مسجد السلام کے اخراجات ہیں، اسی طرح مرکز السلام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس مدرسۃ السلام ہے، جہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کا بھی ہے، جس کے اندر جو شعبہ ہے وہ ہے کہ 24/7 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، جن کی کفالت جو ہے 8,000 ہے منتھلی۔ اس میں اگر کوئی انسان اگر شریک ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے، کوئی اسپانسرشپ تو لے لے۔ تو شام میں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس 5 to 8 جو بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بچے پر جو 2,000 کا خرچ ہے۔ اسی طرح سلام اسکول ہے، وہاں پر جو ہے جو ڈے اسکالرس ہیں وہاں پر بھی حفظ کا سسٹم ہے، پلس جو 10th، تو اس کی کفالت، اس کی اسپانسرشپ منتھلی جو 5,000 ہے، اس کو لے لیں، یا اس میں منتھلی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے لے لے۔ یا اسی طرح جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب یہ تمام اخراجات کو اگر ہم منتھلی جو ہم اس پر جو ہے کر رہے ہیں خرچ، اور ہمیں جو کچھ بھی کنٹریبیوشنز مل رہے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے ہر مہینے کے اندر کمی ہے۔ 1.5 لاکھ کا خرچ جو ہے یہ ہمارے لیے ایکسٹرا ہو رہا ہے، جو ہم ادھر ادھر سے جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ہمارے خرچ برابر چلے۔ ہمیں کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ کمانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں قرضات تو نہیں رہنا۔ تو اس مرکز کو خرچ سے بچانے کے لیے یہ 1.5 لاکھ کی جو ہے ہر مہینے کی جو کمی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپنے طور سے جو کنٹریبیوشن کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے، جو ہے یا ون ٹائم ہو یا منتھلی کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے آگے بڑھیں، یا اپنے خاندان کے اندر جو ہے اس بات کو پہنچائیں، تاکہ جو بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس مرکز کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس مرکز کے اخراجات کے لیے۔ تو یہ گزارش اب تمام سے ہے، جو بھی موجود ہیں ان کے لیے ان سے بھی ہے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک بھی جو ہے یہ گزارش ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔